امام بخاری فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم الادب المفرد، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب کبھی حضرت عباس کو دیکھتے، حضرت عباس کو دیکھتے، سید المفسرین حضرت علی اور حضرت علی خلفائے راشدین منبع ولایت سبحان اللہ، حضرت علی، جب کبھی حضرت عباس، اچھا شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بعد کس کا مقام ہے بتائیے؟ نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر اور حضرت عباس کا پہلے ہے یا بعد میں؟ بعد میں. تو حدیث میں امام بخاری فرماتے ہیں حضرت علی جب حضرت عباس کو دیکھتے، حضرت عباس کو دیکھتے تو حضرت علی آگے بڑھ کر حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علی کی عادت تھی کہ جب کبھی حضرت عباس کو دیتے، مقام اور مرتبے میں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سے اوپر، مگر جب آگے ہوتے وہ بزرگ تھے، آگے ہوتے اور حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے. اگر پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہ ہوتا بزرگوں کے، حضرت عباس حضرت علی کو جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں وہ دینے دیتے، پاؤں کو بوسہ دینے دیتے حضرت علی کو؟ یا اگر پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہ ہوتا تو کیا حضرت علی حضرت عباس کے پاؤں کو بوسہ دیتے؟ نہیں دیتے. امام بخاری نے لکھا، امام جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بتاتے ہیں، اچھا آؤ پھر ہم تمہیں صحابہ کرام کی مثال دیتے. آپ صحابہ کرام کی مثال دیتے، وہ تو صحابہ کرام تھے. آپ تو بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، اولیاء کی بات کر رہے ہیں، ان کی دستبوسی کا ہم نے کہا. اچھا چلو پھر آؤ ہم تمہیں اولیاء کی بات بتا دیتے. سبحان اللہ. اولیاء کی بات، امام عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے گھر کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پڑھی. امام عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث پڑھنے والے، وہ المیزان الکبریٰ کے اندر فرماتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی بارگاہ میں امام سفیان ثوری اور امام سفیان ثوری کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق بھی تھی، اور امام جعفر صادق کے ساتھ چند اور فقہا بھی تھی، کافی فقہا، اور انہوں نے آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے چند مسائل کے اوپر کافی بحث کی. جب بحث کر چکے تو اب وہ تمام فقہا اٹھے، اور ان فقہا نے، اور ان میں امام سفیان ثوری بھی تھے، انہوں نے بھی، اور امام جعفر صادق نے آگے بڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاؤں کو بوسہ دیا. آگے بڑھ کر کس کے پاؤں کو بوسہ دیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاؤں کو بوسہ دیا. اتنا بڑا دنیا کا عالم امام سفیان ثوری اور منبع ولایت امام جعفر صادق، ہاں امام جعفر صادق، اگر پاؤں کو بوسہ جائز نہ ہوتا یہ دونوں ہستیاں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاؤں کو بوسہ دیتی؟ یا اگر پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہ ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ ان دونوں کو اپنے پاؤں کو بوسہ دینے دیتے؟ نہیں دینے دیتے. اچھا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ملتان کے اندر نا ایک بندہ تھا، بڑا فاسق، فاجر، بے ایمان، اور بڑے اس نے قتل کیے ہوئے اور زناکار، شرابی. وہ بندہ، وہ بدماش مر گیا. اس کو کسی اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا. انہوں نے کہا سناؤ کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کہا ساری زندگی گناہ کی. خواب میں وہ اس اللہ کے ولی کو بتاتا ہے، اور بتا رہی بابا فرید الدین گنج شکر. وہ کہتے ہیں میں ملتان کا رہنے والا تھا. ایک دن خواب میں بتا رہا ہے، ایک دن سامنے سے خواجہ بہاول حق ذکریہ ملتانی آ رہے تھے. خواجہ بہاول حق ذکریہ ملتانی آ رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھ
کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے پاؤں کو چوم رہا ہے، سبحان اللہ کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے پاؤں کو چوم رہا ہے۔ تو میں نے سوچا یار ساری زندگی تو قتل و غارت، بے ایمانی اور دغا بازی کے اندر گزار دی، چلو آخری وقت ہے، یہ لوگ اس مبارک صورت کے جو ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے، چلو شاید کوئی کام میں بھی میں نے بھی آگے بڑھ کر نہ، جب لوگوں کو دیکھا میں نے بھی آگے بڑھ کر محبت سے نہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ تو وہ بندہ اس اللہ کے ولی کو کہتا ہے میں نے فقط اس عمل کی برکت سے خدا نے مجھے جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ خدا نے مجھے بخش دیا۔